السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ بچوں، سب سے پہلے آپ اپنی اردو کی کتاب نکالیں 7th کلاس کی، اور سبق آئیے پاکستان کی سیر کریں باب نمبر 7 نکال لیں۔ سب سے پہلے ہم تدریسی مقاصد کو دیکھیں گے کہ اس کو پڑھنے کے بعد، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کس قابل ہو جائیں گے۔ پاکستان کے صوبوں سے واقف ہو سکیں گے، دوسرے صوبوں کے بارے میں اہم معلومات جان سکیں گے، دوسرے صوبوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے، محاورے کی پہچان کر سکیں گے۔ سب سے پہلے بچوں، میں کچھ آپ کو الفاظ کے معنی بتاؤں گا، آپ اسے اپنے اسکول کی کاپیوں میں نوٹ کر لیں۔ وسائل، وسائل کے معنی ہوتے ہیں ذریعہ، مالا مال، مالا مال کے معنی ہوتے ہیں بھرا ہوا۔ فلک بوس، فلک بوس کے معنی ہوتے ہیں بہت اونچا۔ نوازا، نوازا کا معنی ہوتے ہیں عطا کیا۔ پنج، پنج کا معنی ہوتے ہیں پانچ۔ آب، آب کا معنی ہوتے ہیں پانی۔ عزیز، عزیز کا معنی ہوتا ہے رتبہ۔ صنعت، صنعت کا معنی ہوتا ہے کاریگری، ہنر۔ زرخیز، زرخیز کا معنی ہوتا ہے جہاں فصل اچھی ہو۔ آثار قدیمہ، آثار قدیمہ کا معنی ہوتا ہے پرانے زمانے کے نشانات۔ سیاح، سیاح جگہ جگہ کی سیر کرنے والا۔ جفاکشی، جفاکشی کا معنی ہوتا ہے سخت محنت۔ بچوں، اب ہم جانیں گے کہ مصنف اس سبق میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس کی سونا اگلتی سرزمین 4 صوبوں پر مشتمل ہے۔ ان صوبوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 70 لاکھ ہے۔ گرمیوں میں یہاں خوب گرمی پڑتی ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین علاقہ ہے۔ اس روز سبی کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ سردیوں میں یہاں شدید سردی پڑتی ہے۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ بلوچستان میں قائد اعظم نے زندگی کے آخری ایام گزارے۔ بلوچستان میں پگڑی، لمبے کرتے اور شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ پنجاب کے معنی ہے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ یہ شہر علم و ثقافت کا مرکز ہے۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالا اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ پنجاب کی سرزمین زرخیز ہے۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، 12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ چولستان بھی اسی صوبے میں ہے۔ یہاں خیورا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ قائد اعظم کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ کو 712 میں فتح کیا تھا۔ سندھ کی آبادی 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام صوبہ سرحد تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنوں
اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ لوگ پشتو بولتے ہیں۔ یہاں درہ خیبر ہے جس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہاں کی مشہور جھیل سیف الملوک ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفا کشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ بچوں اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ سونا اگلتی زمین سے کیا مراد ہے؟ جواب، سونا اگلتی زمین سے مراد ایسی زمین ہے جو بہت زیادہ زرخیز ہو اور جس میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہوں۔ سوال نمبر 2، پاکستان کا کون سا صوبہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ جواب، پاکستان کا صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ سوئی گیس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ جواب، بلوچستان میں سوئی کے مقام پر قدرتی گیس دریافت ہوئی، اسی مقام کی مناسبت سے اسے سوئی گیس کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، پاکستان میں بندرگاہیں کہاں کہاں واقع ہیں؟ جواب، پاکستان میں پورٹ قاسم، کراچی اور گوادر میں بندرگاہیں ہیں۔ سوال نمبر 5، پنجاب کن دو لفظوں کا مرکب ہے؟ جواب، پنجاب دو لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہیں پانچ اور آب کے معنی ہیں پانی۔ گویا پنجاب کے معنی ہے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ سوال نمبر 6، چھانگا مانگا کے جنگل کی کیا انفرادیت ہے؟ جواب، چھانگا مانگا 1,12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے اور یہی اس کی انفرادیت ہے۔ خیورا کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ خیورا کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ جواب، خیورا کی شہرت کی وجہ وہاں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ سوال نمبر 8، سندھو کس زبان کا لفظ ہے؟ سندھو سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کے معنی دریا کے ہیں۔ سوال نمبر 9، جھیل سیف الملوک کس صوبے میں واقع ہے؟ جواب، جھیل سیف الملوک صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ سوال نمبر 10، ہرپا اور موہنجو دڑو کن صوبوں میں ہیں؟ جواب، ہرپا صوبہ پنجاب اور موہنجو دڑو صوبہ سندھ میں ہیں۔ سوال نمبر 11، جھیل منچھر اور جھیل سیف الملوک کن صوبوں میں ہے؟ جھیل منچھر صوبہ سندھ اور سیف الملوک خیبر پختونخوا میں ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف اب آتے ہیں۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ ہے پتھریلا، میدانی، زرخیز، ریتلا۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ ہے پتھریلا، میدانی، زرخیز یا ریتلا۔ تو بچوں سبق کو اچھی طریقے سے اس کی ریڈنگ کریں اور ان کے جوابات حل کریں۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دی گئی مثالوں کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے مقامات سے ملائیں۔ پاکستان کا دل کیا ہے؟ لاہور۔ اسی طرح پاکستان کا مانچسٹر کسے کہتے ہیں؟ بچوں سبق میں آپ کو مل جائے گا، اسے اچھی طریقے سے ریڈ کریں۔ ویسے پاکستان کا مانچسٹر ہے فیصل آباد۔ تو اس طریقے سے آپ جب ریڈ کریں گے اپنے سبق کو تو آپ کو ان کے جوابات مل جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ ان لفظوں اور محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ مالا مال، فلک بوز، 4 چاند لگانا، گنجان آباد، ملیا میٹ، حسن سلوک، حلقہ بگوش اسلام۔ ان کو آپ نے بچوں جو یہ محاورے ہیں ان کو آپ نے جملوں میں۔ سوال نمبر 5، ان لفظوں کے متضاد لکھیں۔ قدرتی، خوشحالی، زرخیز، خوش ذائقہ، فلک بوس اور ترقی۔ قدرتی کا متضاد ہوگا مصنوعی، خوشحالی کا بدحالی، زرخیز کا بنجر،
خوش ذائقہ کا بد ذائقہ، فلک بوس کا زمین بوس، ترقی کا تنزلی، ترقی کا تنزلی۔ سوال نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ بلوچستان کا دارالحکومت پشاور ہے۔ یہ جواب غلط ہے بچوں، جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھ چکے ہیں بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ اسی طرح بچوں ان سب جو جملے ہیں ان کو غور سے پڑھیں اور غلط کی نشاندہی کریں اور اس کی جگہ درست جواب اپنی اسکول کی کاپیوں میں لکھیں۔ سوال نمبر 7، کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے جملے دیکھیں۔ آپ کے آنے سے محفل کو 8 چاند لگ گئے۔ نہیں، آپ کے آنے سے محفل کو 4 چاند لگ گئے، یہ درست جواب ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کی دانیں کھٹی کر دیں۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس کی باتوں نے میرے زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا۔ اس کی باتوں نے میرے زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا۔ اس کی باتوں نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ وہ اپنے باپ کی موت پر 10 آنسو رویا۔ وہ اپنے باپ کی موت پر 10 آنسو رویا۔ وہ اپنے باپ کی موت پر 8 آنسو دھویا۔ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط ہیں جبکہ ان کے سامنے کالم بے میں دیے گئے جملے درست ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے جملے کیوں غلط ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کالم الف میں محاوروں کے لفظوں میں تبدیل کر دی گئی کالم الف میں محاوروں کے لفظوں میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ درست محاورہ ہے 4 چاند لگنا، اگر اسے 3 چاند لگنا۔ درست محاورہ ہے 4 چاند لگنا، اگر اسے 3 چاند لگنا، 5 چاند لگنا یا 100 چاند لگنا کہا جائے تو یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح درست محاورہ ہے دانت کھٹے کرنا، اس کی جگہ داریں کھٹی کرنا نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح محاورہ ہے زخموں پر نمک چھڑکنا، اس کے لفظوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ 8 آنسو رونا بھی محاورہ ہے، اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ محاورہ اپنے لفظی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ زخموں میں نمک چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زخموں پر نمک چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے سچ مچ کا نمک لے کر زخموں پر چھڑک دیا۔ محاورہ ہمیشہ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8، وحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ ملک واحد ہے، اس کا جمع ہوگا ممالک۔ وطن باغات جمع ہے، اس کا واحد ہوگا باغ۔ وطن واحد ہے، اس کا جمع ہوگا اوطان۔ مناظر جمع ہے، اس کا واحد ہوگا منظر۔ مقام واحد ہے، اس کا جمع ہوگا مقامات۔ ایام جمع ہے، اس کا واحد ہوگا یوم۔ سوال نمبر 9، اعراب کی مدد سے تلفظ کی وضاحت کریں۔ بچوں ان الفاظ پہ آپ نے زیر زبر پیش لگانی ہے۔ سوال نمبر 10، اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے واقع، ایک اور لفظ ہے واقعہ۔ ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ ذیل میں چند الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ ان کے متشابہ الفاظ لکھیے اور لغت سے ان کے معنی تلاش کر کے کاپیوں میں لکھیں۔ طارق، حامی، قمر، آپ ان کے متشابہ الفاظ لکھیں اور لغت میں اس کے معنی دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ نے 2 سے 3 بار دیکھنا ہے۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔